اپنی ذات کے اطراف ہی گھومتا رہ جاتا ہے. تو ایسے انسان کی زندگی سے بہت زیادہ استفادہ سب کو کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہمارے مقاصد کو اونچا کریں. اقبال یہ کہتے ہیں رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر. سریا ستاروں کے ایک جھرمٹ کو کہتے ہیں اور وہ بالکل اوپر آسمان میں چمکتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ جو سریا تک پہنچ جائیں. آج کل آپ بہت بات سنتے ہوں گے کہ بھئی ہندوستان میں امپلائمنٹ کی بڑی زبردست کمی ہے, خطرناک گراوٹ ہے. کئی مرتبہ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہائر کریں, لیکن بچے آتے ایسے ہیں نوسیکھیے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. Ideal PU College of Science and Commerce, the #1 institute for NEET, JEE and KCET. Admissions are open. میں ایک بہت ہی اہم اسپیکر کو آواز دے رہا ہوں, وہ ہے مستجاب خاطر, اسسٹنٹ پروفیسر اکنامکس مانو, جن کا ٹاپک ہے سوشل سائنسز اینڈ اکاؤنٹنسیز. میں آپ کو آواز دے رہا ہوں, آپ تمام ان کے لیے زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہر طالب علم کے سامنے ہونی چاہیے جب وہ اپنی زندگی کے بہت اہم فیصلوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ آپ کے سامنے اگر آ جائیں تو بہتر ہے. گفتگو کا آغاز میں ایک مخصوص واقعے سے کروں گا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ اوکے, یہاں تو کئی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ادھر لڑکیوں میں بہت ساری لڑکیوں نے ہاتھ اٹھایا. کیوں, لڑکوں کو تعلق نہیں ہے اسلامی ہسٹری سے؟ ہارون رشید کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے لڑکوں میں ادھر؟ گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. ہارون رشید ایک بادشاہ تھے مسلمانوں کے, اور وہ کرتے یہ تھے کہ ان کو جب رعایا کی خبرگیری کرنی ہوتی تو وہ بھیس بدل کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. Knowledge Park, the Creative School, school for quality and innovative education. Admissions are open. Madina Public School, English medium with Hifzul Quran. Admissions are open. ایک مرتبہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکا ہے, نوجوان لڑکا, وہ بہت صلاحیت مند لڑکا ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ زمین کے اندر بہت دور پہ ایک سوئی جانتے نا آپ لوگ, سوئی کو زمین کے اندر کھڑا کرتا تھا اس کو گاڑ کے, اور کافی دور جانے کے بعد وہ اس طریقے سے دوسری سوئی پھینکتا تھا کہ وہ سیدھا جا کے اس کے ناکے میں اٹکتی تھی. جانتے نا کتنا ایکسپرٹیز کا کام ہے, بہت ایکسپرٹ لوگ کریں گے کہ ایک سوئی آپ کھڑا کر رہے ہیں اور دوسری سوئی سے ایسے پھینک رہے ہیں کہ بالکل اس کی ناکے میں جا کے اٹکتی ہے. لوگ بڑی تالیاں بجا رہے ہیں, بہت خوش ہو رہے ہیں, اور وہ بار بار ایسی الگ الگ قسم کی حرکتیں, ایک سوئی اچھالا اور پھر پھینکا تو دوسری سوئی جو گئی وہ اس کے ناکے سے گزر گئی. تو ہارون رشید نے بہت دیر تک اس کو انجوائے کیا اور فائنلی اس نے کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ ذرا, اور اس نے اس کو ایک سونے کا سکہ دیا. کہا کہ یہ تمہاری جو صلاحیت ہے یہ اس کے عوض میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ اس کو ایک کوڑا بھی مارو. کیوں کہا ہوگا اس نے کوڑا مارنے کے لیے؟ ایک طرف ایک سکہ دیا کیونکہ وہ بہت صلاحیت مند ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو ایک کوڑا بھی مارو. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اتنی شاندار صلاحیتوں کا حامل انسان, اس نے اپنی صلاحیت کو صرف ایک غیر ضروری کام میں صرف کیا. اس میں ایکسپرٹیز حاصل کیا, آف کورس ہی واز دی ایکسپرٹ, لیکن وہ کس چیز کا ایکسپرٹ تھا؟ ایک غیر ضروری کام کا ایکسپرٹ تھا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو تربیت دینے کے لیے کہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا سیکھو. Al-Amin English Medium Primary and High School Biswa Kalyan. For your kid bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. اب آپ ذرا سوچئے کہ میں اس واقعے کو آج کے زمانے کے اعتبار سے ریلیٹ کروں تو اگر آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پر, یا اور بہت سارے سیلفیز لیتے ہیں الگ الگ طریقے سے فلٹرز لگا کے, اور اس میں آپ بہت ایکسپرٹ ہیں, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں, آپ کی خود کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اس صلاحیت کا, اچھے ویڈیوز بنانے کی صلاحیت کا سماج کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا.
اس اعتبار سے ہم کو سوچنا یہ ہے کہ دیر از اے ہائرارکی آف نالج. علوم ایک مخصوص ترتیب سے نیچے آتے ہیں. ان کے اندر کچھ علوم بہت اونچے مانے جاتے ہیں اور کچھ علوم وہ ہیں جو کہ کمتر درجے کے مانے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ خدا کا علم, اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اس نے کائنات کو کیسے بنایا ہے, کیسے نوازا ہے, یہ ساری چیزوں کا علم سب سے اونچا علم ہے. اور اس کے بعد پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کی خدمت کرنے کے حوالے میڈیسنس وغیرہ ہو گیا یا انجینئرنگ ہے, دین کی دنیا کی تعمیر کرنے والے جو علوم ہیں ان کی حیثیت دوسرے درجے کی رہے گی. کچھ اور بھی علوم رہیں گے جو کہ انسانوں کے درمیان کے معاملات کو ارینج کرنے کے لیے ہوں گے, ان تمام علوم کی حیثیت تیسرے درجے کی ہوگی. تو ہر انسان کو, اسپیشلی ہر وہ انسان جو کہ اپنے آپ کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ صلاحیت مند ہے, اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا جو دین, جو علم ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہندوستان کے 50 بڑے لوگ کون ہیں, تو کیا آپ لوگ جواب دے پائیں گے؟ چلیے 50 نہیں, 10-15 کے نام آپ لوگ اگر زور سے مجھے چیخ کر بتا دیں. بہت سارے بچے ہیں یہاں پہ, لڑکے اور لڑکیاں, 10 لوگ ہندوستان کے بڑے. کوئی ریسپانس؟ اوکے, سامنے کی فرنٹ کے بچے جلدی بتاؤ تو مجھے سنائی دے گا. بتاؤ, آپ نے نہرو کا نام سنا ہے؟ جواہر لال نہرو, گاندھی جی, امبیڈکر, مولانا آزاد, علامہ اقبال, مولانا مودودی. ایگزیکٹلی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگوں کے نام آپ لوگوں نے سنے ہیں, ان لوگوں نے مل کے اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو ایک ڈائریکشن دیا ہے. رائٹ. یہ سارے کے سارے لوگ سوشل سائنٹسٹ تھے. اب میں ایک اور بات بتاؤں گا. کتنے سائنٹسٹ کو آپ جانتے ہیں ہندوستان کے؟ 10 بڑے سائنٹسٹ کے نام. ٹھیک ہے, میں نام لیتا ہوں, آپ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں. اے پی جے عبد الکلام, گڈ. سی وی رمن, رامانوجن, قاسم رضوی, شاہد جمیل. اب زبردستی یس مت بولو, پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو. ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو پورے سماج کو ڈیسائیڈ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل سائنسز کی اسٹڈی کرنے سے بنتے ہیں. وہی لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ سائنسز کے لوگ کیا کریں گے. فار ایگزامپل, ایٹم بم کو بنانا ہے. اوپن ہائمر نام کا ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ایٹم بم بنایا, لیکن اس کو ایٹم بم بنانے کا جو کانٹریکٹ دیا گیا تھا یا اس کو یہ بات کہی گئی تھی, وہ انجینئرز کے ذریعے سے نہیں تھی, وہ پولیٹیشینس اور پولیٹیکل سائنٹسٹ کے ذریعے سے تھی, جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی کر رہے تھے, جو کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ رشیا بہت پاورفل ہو رہا ہے, اس کے بعد بہت سارے ریسورسز آ رہے ہیں. تو اب اس کو یہ کمانڈ دینے کے لیے یا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم کو امریکن انڈیپینڈنس کے لیے یا امریکن ساورینٹی کے لیے ایک بڑا بم بنانے کی ضرورت ہے, یہ سائنٹسٹ نے کیا ہوا کام ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن ہمیشہ سوشل سائنٹسٹ دیتے ہیں. اور یہ معاملہ تقریباً زندگی کے تمام اصول ہوں گے. ہندوستان میں آپ کے امیر مقامی نے یہ بات کہی کہ آپ آٹو نگر کو آئی ٹی نگر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. رائٹ, دیٹس اے ویری ونڈرفل آئیڈیا. بٹ پرابلم از کہ یہ جو پورا ہندوستان کے اندر چینج آیا کہ ہم مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر, اتنی ساری جابس کریٹ ہوگی, کمپیوٹر کو ایکسپرٹ لوگ پیدا ہو گئے ہندوستان میں, یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سارے لوگ جو کمپیوٹر کا نالج رکھتے ہیں, کوڈنگ کرتے ہیں, بڑی بڑی جابس کرتے ہیں, بزنسز کرتے ہیں, یہ سارا جو کام ہوا ہے وہ ایک مخصوص اکانومسٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا نام جانتے ہیں آپ؟ ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر سے پہلے کون پرائم منسٹر تھا انڈیا کا؟ منموہن سنگھ. منموہن سنگھ ایک اکانومسٹ تھے اور وہ بعد میں پرائم منسٹر بنے. ان کی جو پالیسیز تھی, ان پالیسیز کے نتیجے میں جابس کو کریٹ کیا گیا. آج کل آپ بہت بات سنتے ہوں گے کہ بھئی ہندوستان میں امپلائمنٹ کی بڑی زبردست کمی ہے, خطرناک گراوٹ ہے. کئی مرتبہ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہائر کریں, لیکن بچے آتے ایسے ہیں نو سیکھیے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, ان کے اندر کوئی امپلائبلٹی کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ ڈھنگ سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, ان کو ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کا اصل میں تدارک جو کیا تھا وہ منموہن سنگھ نے کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے, یا اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر تھے, تب سے لے کے انہوں نے پورا ایک انڈسٹری کو اور ٹیکنالوجی کو اور دنیا بھر کے اور ایکسچینج آف آئیڈیاز کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا تھا. تو جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں.
ایک اور نام سنیے آپ نے مہدی حسن کا نام سنا ہے؟ مہدی حسن کون تھا؟ سنگر. اور مہدی حسن سنگر کا نام سنا ہوگا, ہنگامہ ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو پیلی ہے, رائٹ. اس کے علاوہ بھی ایک اور مہدی حسن ہے, کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں؟ الجزیرہ کا نام سنا ہے تم نے؟ غزہ کا نام سنا ہے؟ فلسطین کا نام سنا ہے؟ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تم تک کیسے پہنچا؟ کیا تمہارا میڈیا بتائے گا تم کو؟ یہ ظلم و زیادتی جو ہوتی ہے وہ کون بتاتا ہے تم کو کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ وہ الجزیرہ کے ذریعے سے, ٹی آر ٹی کے ذریعے سے, ایسے نیوز چینلز کے ذریعے سے ہوتا ہے جو کہ ایماندار ہیں, جو کہ ظلم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے بلا لحاظ مذہب و ملت. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں یہ ساری انفارمیشن. تو آپ لوگ تو تیار ہوں گے نا فلسطین کی حمایت کرنے کے لیے, ہے نا, رائٹ. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہدی حسن بھی ایک جرنلسٹ ہے. مہدی حسن اپنے ایک ریسنٹ کل ہی کے انٹرویو میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ ایک ڈاکٹر تھیں, ان کے ابا انجینئر تھے, بالکل ٹپیکل انڈین کانٹیکسٹ میں, اور ان کی خواہش یہ تھی دونوں ماں باپ کی کہ یہ خود بھی میڈیسن کریں, ڈاکٹر بنیں. لیکن انہوں نے ڈاکٹری کا کام ان کو پسند نہیں تھا, انہوں نے ڈاکٹر نہیں بنا, اور پھر بہت سارے اور ماس کمیونیکیشن کے اور پبلک اسپیکنگ کے کورسز کر کے فائنلی وہ ایک ایسے جرنلسٹ بنے کہ جس کے سامنے آنے کو لوگ تھراتے ہیں, ڈرتے ہیں بالکل. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ کو ہسٹری اور اتنی باریکیوں سے آپ کے پاس آرگومنٹس کو پیش کرے گا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں رہے گا. تو مہدی حسن کے جیسے لوگوں کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے, اس وقت ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ, امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ, یا دنیا کے تمام انسانوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے, اور اس ظلم کے لیے آپ کو تیار کرنے کی جو ترغیب ملتی ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے سے ملتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مہدی حسن کے جیسے لوگوں کی کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ سرچ کیجئے بعد میں, آپ لوگوں کے پاس, ہر کسی کے پاس گوگل یا موبائل فونز ہوں گے. مہدی حسن سنگر نہیں, مہدی حسن جرنلسٹ, جو کہ الجزیرہ اور پھر فائنلی MSNBC وغیرہ سے وہ یعنی کہ ڈسکشن کرنے والے انسانوں میں سے ہیں. اب کیوں ایسا ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ کبھی کبھار ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد بہت چھوٹے ہوتے ہیں. زندگی کا مقصد بہت چھوٹا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ کما لیں, گھر بنا لیں, یا پھر وسائل کو اختیار کر لیں. یہ تمام چیزیں زندگی کے وسائل میں آپ کو مصروف کر کے رکھتی ہیں. ہر مرتبہ ایک نیا درجہ آتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں تو اس کے بعد آپ کے بچے ہوں گے, بچوں کی ضرورتوں کے بعد پوتوں کی ضرورتوں کے بعد. انسان کے پاس اس بات کا وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنی ذات, اپنی ذات کے اطراف ہی گھومتا رہ جاتا ہے. تو ایسے انسان کی زندگی سے بہت زیادہ استفادہ سب کو کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہمارے مقاصد کو اونچا کریں. اقبال یہ کہتے ہیں, رفعت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر. سریا ستاروں کے ایک جھرمٹ کو کہتے ہیں, اور وہ بالکل اوپر آسمان میں چمکتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ جو سریا تک پہنچ جائیں, بالکل اس سے بڑھ کے کوئی مقصد زندگی کا باقی نہ رہے. آپ سے کہا جائے کہ آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے میں ویڈیو بناؤں گا, یا پھر یہ کہ میں فلاں چھوٹا موٹا کام کر لوں گا. یہ سارے مقاصد زندگی کے نہیں ہو سکتے. یہ زندگی کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں لیکن مقاصد نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے آپ کو بہت اونچا مقصد ڈھونڈنے کی اور اس کے آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہندوستان کے جن لوگوں کا نام ہم نے ابھی ابتدا میں لیا, یہ سارے لوگ اپنے حالات سے مطمئن نہیں تھے. یہ لوگ وہ تھے جو کہ انڈیپینڈنس کے اسٹرگل کو دیکھ رہے تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ غربت بے انتہا ہے, انگریزوں نے استحصال کیا ہے, ہندو اور مسلم کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے مذاہب کو سمجھنے, بات کو پہنچانے کا کوئی معیار نہیں ہے, کوئی موقع نہیں ہے. ان مسائل سے جھوجنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو اس معاملات کو تبدیل کرنا ہے. تو سوشل سائنٹسٹ عام طور پر حالات کو تبدیل کرنے کا عزم لے کے چلتے ہیں, اور جب وہ اس بات کا عزم کرتے ہیں تو ان کو اسسٹ کرنے کے لیے سائنسز کے لوگ سامنے آتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری باتیں بہت ہوائی ہیں, بڑی اونچی باتیں ہیں, لیکن حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ انگلینڈ میں ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جس کا نام ہے کیمپین فار سوشل سائنسز. سماجی علوم کو پڑھنے کے تعلق سے انہوں نے ایک کیمپین, ایک مہم چلائی, اور انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں عام طور پر جو سوشل سائنس کا گریجویٹ ہے
پہلے ہی سال میں جیسے ہی وہ گریجویٹ ہوتا ہے اس کے پہلے ہی سال میں اس کو جاب مل جاتی ہے. 86% ایسے بچے ہیں جن کو فوری جاب مل جاتی ہے ایک ہی سال کے اندر. لیکن جو سائنسز کے اسٹیم جسے آپ کہتے ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, یہ سبجیکٹس پڑھنے والوں کو کئی سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے تب جا کے ان کو وہاں جابس ملتی ہیں. انڈیا میں آف کورس پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے تو کسی نہ کسی درجے میں انجینئرنگ کا اور میڈیسن کا زیادہ فروغ ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ انجینئرنگ کے ذریعے سے کوئی خاص امپلائبلٹی کے کریٹ ہونے کے امکانات باقی رہے نہیں ہیں. حیدرآباد میں اور آندھرا پردیش میں ان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں, ممکن ہے کرناٹک میں بھی ایسا ہو کہ کئی انجینئرنگ کالجز بند ہو رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ایڈمیشن لینے والا نہیں ہے, کوئی اسکوپ نہیں ہے, کوئی پاسبل جابس کی سیناریو نہیں ہے. خاص بات یہ ہے کہ کیمپین فار سوشل سائنسز یہ کہتی ہے کہ جو پہلی جاب لگتی ہے وہ انجینئرنگ کے لوگوں کی کم سیلری کے ساتھ لگتی ہے, اور سوشل سائنسز کے لوگ اس کے اوپر ہائر مینجمنٹ کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ان کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہے, ان کو لوگوں کے بارے میں سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو یہ ساری وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سائنسز ایک بہت پرومسنگ فیلڈ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں سوشل سائنسز میں کون لوگ جاتے ہیں جو کہ سائنسز اور کامرس میں نہیں جا سکے, بالکل بارڈر پہ پاس ہونے والے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. جو لوگ اس قدر پیچھے ہیں ٹیلنٹس کے اعتبار سے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو ان کے لیے دشواریاں ہوں گی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ تمام لوگوں کے درمیان جو ذہین لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سوشل سائنس میں جائیں, تو ان کے ذریعے سے یہ پاسبل ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے بڑے سماج سدھار کرنے والے لوگ وہاں موجود رہیں گے. ٹھیک ہے, 5 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ بیسک انفارمیشن رکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ کون سے سبجیکٹس لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اکنامکس ایک وہ سبجیکٹ ہے جو میرا خود کا جو سبجیکٹ ہے, اس لیے میں سب سے پہلے اسی کا نام لوں گا. اکنامکس پڑھنے کے لیے آپ کو آسان نہیں ہے اکنامکس پڑھنا. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہے, عام طور پر لوگ کہتے ہیں تو بہت آسان ہے, تو بہت آسانی سے کیا جانے والا سبجیکٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس کو سمجھنا, اس پہ دسترس رکھنا, اس پہ کنٹرول رکھنا سائنسز کے مقابلے میں زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اگر آپ اکنامکس پڑھتے ہیں تو آپ کو میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس, انگلش, یہ تمام لینگویجز کے یہ تمام سبجیکٹس کے اوپر عبور رکھنا ضروری ہے. اگر آپ سوشیالوجی یعنی کہ سماج کے نیچر کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے انگلش کے اوپر کمانڈ رکھنا پڑے گا. ایٹ دا سیم ٹائم سماج کی نفسیات اور تھیوریز کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا. ایسے بہت سے اور بھی سبجیکٹس ہیں, مان لیجیے جرنلزم ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, سوشل ورک ہے. ان تمام سبجیکٹس میں بہت سارے آپشنس آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک ایک کر کے ان کا نام لیجئے, آپ گوگل پہ سرچ کیجئے اور دیکھیے کہ اس کا نیچر کیا ہے, کیا وہ آپ کی دلچسپی سے مطابقت رکھتا ہے. اگر وہ مطابقت رکھتا ہے تو آپ کو اسی سبجیکٹ کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات ضروری ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ناکارہ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. سوشل سائنسز یہ کامیاب لوگوں کے کرنے کا کام ہے. حالانکہ حتیٰ یہ کہ وہ لوگ جو کہ آپ میں سب سے زیادہ ذہین ہوں ان لوگوں کا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ سوشل سائنسز کو پڑھیں. اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ پوری ڈھنگ سے اس کی اسٹڈی کریں, اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں. دیکھیے ایک مرتبہ موقع یہ تھا کہ مولانا مودودی ایک آڈینس میں بیٹھے تھے اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ بھائی صاحب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ کہے کہ اسلام جاہلی مذہب ہے اور اس کا مقابلہ کرے, اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, اس اعتراض کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. تو مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں میں جواب دوں گا. وہ اس وقت 21 سال کی عمر کے تھے, آپ سے تھوڑے بڑے ہوں گے لیکن ان کا ذہن بن گیا تھا. اور اسی وقت انہوں نے وہ کتاب لکھنا شروع کر دی تھی جسے آپ الجہاد فی الاسلام کے نام سے جانتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایسے بہت سے مسائل ہیں. شمپیٹر نام کا ایک اکانومسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یونانی فلسفے کے بعد سے 1000 سال تک کوئی اکنامک تھاٹ پیدا نہیں ہوا. کسی نے اکانومی کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیسے کرنا ہے, گورنمنٹ کو کیسے چلانا ہے, یہ سارے سوالات کا جوابات کسی نے نہیں دیے. اور کب دیے؟ پھر باقی آ کے جب یہ یورپین فلاسفرز شروع ہو گئے, تھامس ایکویناز, اس قسم کے لوگ. 1000 سالوں تک پوری انسانیت اندھیرے میں ڈوبی رہی, جبکہ یہ وہی زمانہ ہے جبکہ اسلام عروج پہ تھا. اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو پیش کی تھی اور مسلمانوں کے یہاں ایسی آسودگی تھی کہ مصر میں جب عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے تو جب وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے تو ان کو ملتا نہیں تھا. سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے, اتنے امیر ہو گئے تھے سب لوگ. تو انسانوں کے درمیان میں یہ آسودگی, یہ فراوانی,
یہ زندگی، یہ خوشیوں کو لانے کا کام جو ہے آپ اکنامکس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو یہ کام کرنے کے لیے لیکن آپ کو عزم کی ضرورت ہے. یہ بہت پیچیدہ سبجیکٹ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے بہت ڈیڈیکیشن کا مطالبہ کرتا ہے. بہت سے ادارے ایسے موجود ہیں جو کہ آپ کی اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں. ہندوستان کے کئی اداروں کا نام نجم صاحب نے لے لیا ہے. ناردرن انڈیا میں اسپیشلی ایسے بہت سے ادارے ہیں جو سوشل سائنسز میں بہت کام کرتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی. ان اداروں کے علاوہ آپ حیدرآباد میں مانو اور عثمانی یونیورسٹی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ایک اوپن مائنڈ رکھیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ کے مواقع جو ہے صرف انجینئرنگ اور میڈیسن کی حد تک ہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اکنامسٹ انجینئرس کو مزدور کہتے ہیں، اسکلڈ لیبررز کہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ اسکلڈ لیبررز ہیں. جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اور انٹلیکچوئلس کو کریٹ کرنے کا جو کام ہے وہ سوشل سائنسز کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ ایک اوپن مائنڈ رکھیں گے. اگر آپ صلاحیت مند ہیں، ہنرمند ہیں، اور آپ کے والدین اوپن مائنڈیڈ ہیں تو وہ ضرور آپ کو سوشل سائنسز کی طرف راغب کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگیاں سچائیوں سے اور کامیابیوں سے منور رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.